اللہ کے حکموں کی پابندی میں تھوڑی محنت اور مشقت لگتی ہے، لیکن یہ مشقت قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو راحت اور سکون ملتا ہے وہ سمندر سے بڑا ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی میں جو لذت ہے وہ قطرے جیسی ہے، اور اس کے بدلے میں جو عذاب ملتا ہے وہ سمندروں سے بڑا ہے۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا۔ ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ ہم خود کو اندر سے مضبوط نہیں کر رہے، اسی لیے بڑی جلدی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی ہی بار کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا رحمان ہے، وہ اسے دوبارہ سے بنا دے گا۔ گناہ ہم سے بار بار ہو جاتے ہیں تو توبہ بھی تو ہمیں بار بار کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو قبول کریں جن سے تقدیر آپ کو باندھتی ہے، اور ان لوگوں سے محبت کریں جن کے ساتھ تقدیر آپ کو اکٹھا کرتی ہے، لیکن ایسا پورے دل سے کریں۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ کبھی کبھی گناہ عادت بن جاتا ہے، اور آپ خیر کے ارادے کی خواہش کے باوجود گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اہل قرآن وہی ہے جو اسے پڑھتے سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ حافظ نہ ہی ہوں۔ اگر ہم خیر میں مصروف نہ ہوں تو شر میں مصروف کرنے والی طاقتیں ہمیں تلاش کر لیتی ہیں۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے اس کے لیے اللہ تعالی سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے، اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے حکموں پر عمل کر کے۔ عنقریب ہم میں سے ہر شخص جان لے گا کہ اللہ کا ڈر ادا کیسے ہوتا ہے۔ ہم بار بار اسے بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں مگن ہو کر بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب بہت زیادہ نیکیاں کر لیں تب بھی ہم خود کو انوکھا سمجھنے لگتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کرنے والا تو صرف وہی ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں آپ کی قسمت ہوتی ہیں اور ان کو آپ نہیں بدل سکتے، ان کے لیے زندگی میں اور اپنے دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ ان کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص بھی کبھی کسی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پر نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتا ہے۔
جو اپنی غلطیوں کی صفائی نہیں دیتا وہ گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک راستہ اور دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ نیک اعمال کریں گے تو وہ ہمارے راستے روشن کریں گے۔ ایک نیکی اپنے سے بڑی نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ آپ ایک اچھی عادت اپنانا شروع کریں تو خود بخود دوسرے اچھے کام کا وقت مل جائے گا۔ اطاعت کے لیے اور کسی کی بات ماننے کے لیے اعتبار اور یقین کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھیں، اور انہوں نے جو اختیار ہمارے لیے چنے ہیں ان کو دل سے ماننا سیکھیں۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہے۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو۔ ایمان دل میں داخل ہو تو انسان بدل جاتا ہے، اس کے اندر کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر برائی کے کاموں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ دل کرتا ہے ان کے لیے لیکن ان کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ ایمان دل میں داخل ہو تو اللہ کا کلام سننا اچھا لگتا ہے، قاری کی آواز بوجھل نہیں لگتی۔ ایمان دل میں داخل ہو تو فرقان مل جاتا ہے۔ فرقان یعنی غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت۔ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں سچ بات کہنے سے نہیں رکتے۔ وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے۔ وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر اتنا سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے۔ وہ دنیا کی چکا چوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو لیکن وہ درست ہوگا۔ قرآن کو اپنی لگام تھما دینے کا مطلب ہے کہ جس کام سے اس میں منع فرمایا جا رہا ہے اس سے رک جائیں۔ کیا ہے جو ہم بس یہ زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزار لیں؟ کیا ہے اگر ہم اپنی میں مار کے چند برس جی لیں، لوگوں کو معاف کر دیں، کسی کو اپنے احسان نہ جتائیں، اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھیں، سچ اور جھوٹ کو ملایا نہ کریں؟ کیا ہے جو ہم اپنا سر جھکانا سیکھ لیں؟ اگر شیطان انسان کو خوف دلاتا ہے کہ اگر تم حلال پر جمے رہے تو فقیر ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ اگر حلال کھاؤ گے تو بہت امیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کا وعدہ غنی ہونے کا وعدہ ہے۔ تم جتنا ہے اس میں راضی ہو جاؤ گے، تم لالچ سے آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ غیبت کا چھوڑ دینا زندگی کو آسان بناتا ہے، یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟
क्योंकि किसी के सामने उन बातों को कहने की हिम्मत नहीं रखते। हम डरपोक होते हैं तो ये काम करते हैं। तो अपने दिल की दुनिया के दफ्तर में सिर्फ 2 ही हर्फ लिख, अल्लाह को सजदा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम। आखिरी सांस तक इस पर अमल कर। वो धोखा जो उजाले में सबके सामने दिया जा रहा हो, उसे पकड़ना मुश्किल होता है। अगर ताकत रखने के बावजूद भी ताकतवर किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा नहीं उठाता तो वो कमाल करता है। इल्म सिखाने की कोई उजरत नहीं, सिवाय इसके कि दिल से शुक्र अदा किया जाए। लफ्ज़ों की खूबी ये है कि उन्हें खोलें तो वो खुलते ही चले जाते हैं। बुरे अमाल दीमक की तरह हैं, इनसे बाहर से तो कुछ नहीं बदलता, मगर अंदर सब मिट्टी हो जाता है। जिस चीज़ में या जिस अमल में भी बेहयाई आ जाती है, उसे ऐबदार बना देती है, और जिस चीज़ और अमल में हया आ जाती है, वो उसे खूबसूरती बख्श देती है। इंसान का माजी चाहे कितने ही गुनाहों से भरा हुआ हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। अल्लाह तौबा को पसंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि शरीफ कौन है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कमज़ोर के साथ इंसाफ करे। जब अल्लाह ने आपको बड़ा बनाया हो तो छोटे आपके सहारे से बहुत कुछ कर सकते हैं, लिहाजा सहारा बने, क्योंकि अल्लाह ने आपको सहारा देने वाला बनाया है। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं। इंसान जब बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और बेशक उसका इंतकाम बहुत सख्त है। वो दिल जो जानता है वो उस शमा की तरह है जो फानूस के अंदर से हर सिमत अपना नूर फैलाती रहती है। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। मुआशरों में उम्मीद सिर्फ उस वक्त पैदा होती है जब आप मसाइल के हल पेश करते हैं। तरक्की इज्तिमाई यानी सबसे मिला हुआ अमल है, इसलिए सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जिसकी ज़बान सच्ची है उसके आमाल पाकीज़ा होते हैं। जो अल्लाह के ज़रिए बेनियाज बनेगा, लोग उसके ज़रूरतमंद हो जाएंगे। अक्लमंद खुद को बेकार, बेफ़ायदा, बेमकसद कामों में बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जब अक्लें कम हो जाती हैं तो फजूल और बेकार काम बढ़ जाते हैं। वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया हो। बातों का लंबा हो जाना बातों में मुसीबत है, और काम के वक्त खाली रहना काम की मुसीबत है। 4 चीज़ें जन्नत की तरफ बुलाती हैं: मुसीबत को छिपाना, सदक़े को छुपा कर देना, वालिदैन के साथ नेकी करना, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा कहना। जो शख्स नेक नियत हो उसका रिस्क ज़्यादा होता रहेगा। दुनियादारों के साथ रहन सहन दीन को दागदार बना देता है और यकीन को कमज़ोर कर देता है। जो शख्स ये जानना चाहता है कि खुदा के नज़दीक उसकी क्या कद्र और मंजिलत है, तो उसे ये देखना चाहिए कि गुनाह का इर्तिकाब करते वक्त उसके नज़दीक खुदा की क्या कद्र व मंजिलत होती है। जो शख्स ज़िंदगी की मुनासिब ज़रूरियात से ज़्यादा का तालिब हो, वो कभी मुतमईन और राज़ी नहीं हो सकता। वो सचमुच का अक्लमंद है जो गुस्से की हालत में भी बुरी बात मुँह से नहीं निकालता। अक्लमंद पहले दिल से पूछता है, फिर मुँह से बोलता है। बुरे काम करने वालों के साथ मत रहो कि तुम भी उनकी बदकारी सीख जाओगे। सबसे बड़ा ख़ताकार वो है जो लोगों की बुराइयों को बयान करता फिरता हो। हिफाजत का ना होना चीज़ों को ख़तरनाक बनाता है। इख्तिलाफ करने की वजह ज़रूर पूछनी चाहिए ताकि सोच का फ़र्क समझ सको। ज़िंदगी की सादगी सिर्फ़ उस वक्त तक बरकरार रहती है
جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں، دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے۔ علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے، اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے۔ جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اوصاف میں سے ہے۔ توکل یعنی بھروسہ رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا، اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے۔ روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے۔ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، صبر کرو، بے صبر نہ ہو، کشادگی کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت
دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہیں جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کریں، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ جن لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا، وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر۔ نعمت پر شکر کا حکم نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ ہے، اور فقر پر صبر کرنا اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر کسی ایسی ہستی سے تعارف اور جان پہچان ہو جائے جو آرزو کا چہرہ دکھا کر آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملا کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہے۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے لیکن ہر دوا میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔
ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہیں، رات کو پاکیزہ بناتی ہیں اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہیں۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور نظر انداز کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ غلطی ہر کوئی نکالتا ہے، لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے۔ عشق کی وجہ سے محبوب کے طرف سے آنے والی سب مصیبتیں اور ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے وفاؤں کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گر جاتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہے کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں، ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ دھوپ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر نہ تنہائی ہوگی نہ گناہ۔ جس انسان میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے۔
بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وصال سے محروم ہیں۔ اے ناقص، نفس کی خواہشات سے باز آ اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا، اگر نہ آئے تو تیرا رب بے نیاز ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے، اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر، اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں، تو یہی مومن کی شان ہے۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے، وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہیں۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہیں۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، خواہ وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو، کسی لحاظ سے بھی۔ جس نے تکبر کیا، علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔